والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. شدید اللہ کی بابرکت لمحات ختم قرآن پاک میں ہر طرح سے برکت ہی برکت. جہاں پر ختم قرآن پاک ہو وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں رحمتیں برستی ہیں، اور پھر رمضان المبارک کی بابرکت آتے ہیں الحمدللہ، اور شب جمعہ کی بابرکت آتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ پر درود پاک پڑھنے کے لیے شمار فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جس نے جمعہ والے میری ذات 80 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو 80 سال کے گناہ کو معاف. کیسی رحمت ہے اللہ پاک نے کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق دی. مجھے حکم ملا تھا کہ مختصر سا بیان اور اصلاحی ہے، انشاءاللہ ایک حدیث پاک خلاصہ بیان کروں گا اور پھر اس کے بعد دعا کا سلسلہ انشاءاللہ. حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، 6 باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے خیر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، رحمت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آج ہر مسلمان پریشان ہے، کوئی بیماری میں، کوئی قرض داری میں، کوئی بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، بیزار. الغرض ہر کوئی کسی نہ کسی مصیبت میں، پریشانی میں گرفتار ہے. تو آئیے اس حدیث پاک کے خلاصہ کو سماعت کرتے ہیں اور اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ کہیں یہ باتیں ہم میں تو نہیں. پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ کہ علم حاصل کرتے پر عمل نہیں کرتے. علم حاصل کرتے عمل نہیں کرتے. دوسری بات خدا کی نعمتیں کھاتے پر شکر ادا نہیں کرتے. تیسری بات نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے پر ان کے طریقوں پر نہیں چلتے. چوتھی بات مردوں کو دفن کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے. پانچویں بات یہ ہے کہ مال و دولت رکھتے ہیں پر آخرت کے لیے توشہ خیرات نہیں کرتے. چھٹی بات ارشاد فرمائی گناہ کرتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے. آج ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کے اوپر غور کریں. بچوں نے ختم قرآن پاک کیا، حافظ محمد عدیل، حافظ محمد سید اشرف اور احمد ناصر سے ان کو مبارکباد بھی دوں گا. اللہ پاک کی برکتیں نصیب فرمائے، بعمل عالم دین بنائے، قرآن کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے یہ بات ہے کہ علم حاصل کرنے کی تعلیق ہے، علم حاصل کر کے عمل کریں. اول تو آج کی تعداد ہے جو علم دین سے دور ہے. بہت سارے مسائل ہیں، وضو کے، غسل کے، نماز کے. ہم کپڑے پاک کرنے جاتے ہیں نہ پاک کرتے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا. غسل کرتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غسل صحیح کرتے نہیں، ہمارا غسل ہی نہیں صحیح. وضو کرتے ہیں اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، نماز پڑھتے ہیں اس میں مسائل میں کمزوری کی وجہ سے بہت ساری ہم غلطیاں کرتے ہیں. مثال کے طور پہ نماز میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ سجدہ کرتے ہیں تو پاؤں پیچھے چھپا لیتے ہیں، ہوا میں کرتے ہیں. اسی طرح رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہوتے ہیں تو کمر سیدھی نہیں کرتے. ایک سجدے کے بعد جلسہ جس کو بولتے ہیں اس میں بیٹھتے ہیں تو اس میں کمر سیدھی نہیں کرتے. یہ وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہماری نمازوں میں کمزوری ہے.
جس کی وجہ سے نماز قبولیت اس درجے پر نہیں پہنچتی جہاں پہنچنا چاہیے. پھر ہم کہتے ہیں ہماری نماز، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں روحانیت نہیں ملتی. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکی ناپاکی کے مسائل، نماز کے مسائل کو ہم صحیح طرح سیکھتے نہیں. اول تو سیکھنا چاہیے، اور جو چیزیں سیکھی ہیں پھر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. دوسری بات، جو نعمتوں کی بے قدری آج ہو رہی ہے وہ ڈکی چھوٹی بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں. انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہونا، کچھ بھی نہ، تو اللہ پاک نے آنکھیں عطا فرمائی، کتنی بڑی ہے، زبان کتنی بڑی ہے، ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے. اس طرح ہزاروں نعمتیں میرے سامنے، اس کے اوپر غور کرتے چلے جائیں تو نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. پھر نیک لوگوں کی صحبت میں اول تو بیٹھتے نہیں، اگر بیٹھتے ہیں تو پھر ان کے طریقوں پر ہم چلتے نہیں، ان کو فالو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں. گھروں میں پریشانیاں، رزق میں بے برکتی، بیماری کا نہ جانا، پریشان، بچہ ڈپریشن کا شکار، اسٹریس. کیا وجہ ہے؟ ابھی تو عمر ہی نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو، علماء کی صحبت سے دور ہو، نیکوں کی صحبت سے دور ہو، ان کے طریقوں سے دور ہو. پھر چوتھی بات، مردوں کو دفن کرتے ہیں، نصیحت حاصل نہیں کرتے. قبرستان میں جانے کا آپ کا بھی اتفاق ہوگا، ہمارا بھی ہوگا، جنازوں میں شرکت ہوتی ہے، سونے میں شرکت ہوتی ہے. ایک تعداد اول تو آتی نہیں ہے، آتی ہے تو پھر ان کا حال کیسا ہوتا ہے. جنازوں میں دنیا داری کی باتیں، قبرستان میں دنیا داری کی باتیں، مساجد کے اندر دنیا داری کی باتیں ہو گئی. موت کو یکسر جو ہے وہ ہم بھول گئے. چند منٹ اگر ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہم غم زدہ ہو جاتے ہیں، مگر اس کے بعد تیزی کے ساتھ یہ غم ختم ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے. اپنے آپ مطلب موت کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں موت آئے گی، اگر صحیح معنوں میں یہ بات دل و دماغ میں بٹھا لی جائے کہ ہمیں موت آئے گی تو بہت سارے گناہ سے ہم خود بخود ہی بچ جاتے ہیں. ہم صرف زبانی کلامی جو ہے وہ بات کرتے ہیں، ہم عمل سے بہت. اسی طرح پہلے اسلام میں اللہ پاک نے مال و دولت سے نوازا ہے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ہمارا دل، ہماری کیفیت یہ کیسی ہے، ہم سب کو اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. زکوٰۃ دیتے وقت، صدقہ دیتے وقت ہماری جو کیفیت ہے وہ ہم سب غور کریں کہ ہماری کیفیت کیا ہے. زکوٰۃ دیتے وقت ہمارا دل کیسا ہوتا ہے، کسی کی مدد کرتے وقت ہمارا دل کیسا ہوتا ہے. ایک سائل نے پھل والے سے سوال کیا تو اس نے سیب جو تھا وہ سب سے جو خراب جو سیب تھا وہ کہا. پھر اس نے پیسے نکالے اور کہا کہ حضرت ان پیسوں کا مجھے اچھا سا سیب دے. اس نے اعلیٰ کوالٹی کا سیب نکالا. ہمارا دینے کا معیار یہ کہ اللہ کے رستے پر جب دیتے ہیں تو جیب سے پھٹا ہوا نوٹ نکال کے جھولی میں ڈالتے ہیں، مسجد کے چندے کے باکس کے اندر ڈالتے ہیں وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے نوٹ وہ نکال کے ہم دیں. صدقہ کرتے وقت یہی کیفیت ہے. ہر کسی کی نہیں ہوتی، ہر کسی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، اچھا صدقہ بھی کرتے ہیں، مگر ہر کسی کو اپنی کیفیت پہ خود غور کرنا ہے. مجھے، آپ کو، ہم سب کو غور کرنا ہے. پھر پیارے اسلام میں جو لاسٹ والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ گناہ کر کے توبہ نہیں کرتے. اول تو ہماری تعداد ہے جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو گناہ ہیں مگر معذرت کے ساتھ ان کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. موسیقی کو گناہ نہیں سمجھتے، یہ عام ہوتی چلی جا رہی. شادی ہال کے اندر، گاڑیوں میں، اسی طرح شاپنگ مال کے اندر، جہاں چلے جائے، موبائل کے اندر کیوں آپ کو میوزک ہر جگہ ملے گا. ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، اسی طرح بہت ساری ایئر لائن ہے اس میں آپ چلے جائیں تو یہ میوزک سے آپ بچنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایک تعداد ہے جو گناہ نہیں سمجھتے. ہمارے گھروں میں بہو بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھا جاتا ہے. کتنی چیزیں غلط ہیں
ہم بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، گھر کا بڑا سربراہ دیکھ رہے ہیں، مگر گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے. گناہ کر کے توبہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا. نمازوں کی کیفیت کیا ہے؟ آج الحمدللہ رمضان مبارک جب سے آیا ہماری مسجدیں آباد ہیں. فجر میں ایک تعداد ہے پیر رکھنے کی جگہ نہیں مسجد میں، الحمدللہ بہت ہی خوش ہوتا ہے. مگر جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گا یہ ساری تعداد ہے. بتائیں کہ یہ جو دین ہے صرف رمضان کی، تلاوت قرآن صرف رمضان میں، نمازیں صرف رمضان میں، صدقہ صرف رمضان میں، تلاوت قرآن کیا صرف رمضان میں، کیا نیکیاں صرف ہماری رمضان میں ہیں، اور صرف گناہوں سے بچنا کیا رمضان میں ہی ہے؟ بھائی پورا سال مسجدوں کو آباد کرنا ہے، پورا سال ہمیں گناہ سے بچنا ہے، پورا سال نماز پڑھنی ہے، پورا سال تلاوت قرآن کرنی ہے. قرآن پاک پڑھ کر پھر اس کو سمجھنا ہے، پھر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. پیارے اسلام بھائیو، ہمارا جو عمل ہے، ہم جتنے باعمل ہوں گے، جتنے اخلاص کے ساتھ نیکی کریں گے، اتنی ہی برکتیں ہمیں زیادہ ملیں گی. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کی. کیفیت تو ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اخلاص کے لیے نیکی کریں اور اللہ کے خوف سے گناہ سے بچنے کی کوشش. ہماری کیفیت اللہ کے ڈر اور اخلاص پر مبنی ہونی چاہیے کہ ہم اگر کوئی گناہ چھوڑیں تو اس وجہ سے کہ یہ میرے رب کا ہوگا. نیکی اس لیے کریں کہ میرے رب کی رضا، میرے رب مجھ سے راضی ہے. اللہ پاک ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال. اس کے علاوہ بہت سارے گناہ ہیں جو ہم جن کو گناہ سمجھتے ہیں، پھر گناہ کر کے اگر توبہ نہ کریں کتنی بڑی بے باکی ہے. عشرہ مغفرت چل رہا ہے، یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ راتیں ہیں کہ ان راتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، مغفرت کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، میرے اہل و عیال کو بخش دے، میرے بہن بھائیوں کو بخش دے، امت مسلمہ کو بخش دے. مغفرت کا مہینہ ہے، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے. اس کے شب و روز کے اندر الحمدللہ برکتیں ہی برکتیں نازل ہوتی، گویا بارش کی طرح چھما چھم برس رہی ہیں. مگر ہم خود ہی اس کو رحمتوں کو نہ سمیٹیں، اپنے دامن نہ پھیلائیں، تو یہ ہماری کمزوری، ہماری یہ کمزوری ہے کہ ہم ان ایام کے اندر بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکیں. مغفرت یافتہ لوگوں میں شامل نہ ہو سکے. بدبخت اور محروم کہا گیا اس شخص کو جس کے پاس رمضان آیا وہ اپنی بخشش نہ کر سکے، مغفرت نہ کروا سکے، توبہ نہ کر سکے. اللہ پاک ہمیں ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ یہ جو محفل ہو رہی ہے ختم قرآن کی محفل ہے. نزول ملائکہ جو ہے یہاں پہ جہاں پہ ختم قرآن ہوتا ہے نزول ملائکہ ہوتا ہے، وہاں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور دعاؤں پہ آمین بھی کہتے ہیں. اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. ایسی مدارس کے اندر ایسی محفلوں میں بھی شرکت بھی کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان ایام کو قیمتی جانتے ہوئے پیارے اسلامی کو ہمیں سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک کی ایک ایک نعمت کی قدر کیجیے. زندگی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے عطا فرمائی. یہ سانس ابھی ختم ہو جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا نیکیوں کا سلسلہ یہیں پر ختم ہو جائے گا. کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی جیسی نعمت سے نوازا ہوا ہے، آنکھ جیسی نعمت سے نوازا ہوا ہے، ہاتھ جیسی نعمت سے نوازا ہوا ہے، پاؤں اور ٹانگوں جیسی نعمت سے نوازا ہوا ہے. کتنی ہزاروں نعمتیں اس کے علاوہ ہیں. اگر ہم صرف اپنے جسم کے اوپر غور کر لیں تو کتنی نعمتیں ہیں کہ جن کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. ساری زندگی بھی سجدہ شکر کریں تو اللہ کی ایک نعمت کا بھی ہمیں صحیح معنوں میں شکر ادا نہیں کر سکتے. تو کم از کم اتنا تو بنتا ہے کہ سچے من سے توبہ کہ اللہ مجھ سے خطائیں ہو گئی ہیں تو اس بابرکت ایام اور اس بابرکت مہینے کے صدقے ہماری بخشش فرما، ہماری مغفرت فرما. اللہ پاک ہم سے حاضری قبول فرمائے، اللہ ہماری مغفرت فرمائے. اللہ ان بچوں کو جنہوں نے ختم قرآن پاک کیا ہے ان کو ڈھیروں ڈھیروں برکتیں نصیب فرمائے. اللہ ان کو باعمل بھی بنائے اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں ان کے والدین، جو ان کے والدین ہیں، جو حفاظ کے والدین ہیں، یہ بھی کتنے عظیم ہیں کہ کل بروز قیامت ان کو بھی عزت کا تاج بخشا جائے. اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، عالم دین بنائیے، نیک بنائیے، اچھی تربیت کیجیے. اللہ پاک
ہم سب کو نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ